فرعون کی فرعونیت۔ مصر کے عجائب گھر میں آج بھی فرعون اپنی عبرتناک حالت میں پڑا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ 3000 سال پانی میں اس کی لاش پڑی رہی، مگر پھر بھی گلنے سڑنے سے بچ گئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا کر رکھنا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش پر تازہ گوشت پیدا ہوتا ہے اور اس کی لاش پر چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو کہ اس کا سارا گوشت کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد زخموں کی ڈریسنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ یہ سارا دن بوڑھوں اور جوانوں سے محنت کراتا تھا، پتھر توڑواتا تھا، اور رات کو ان کی اجرت میں سے منہ مانگا حصہ طلب کرتا تھا، اور اگر کوئی یہ حصہ دینے سے انکار کرتا یا اسے حصہ نہ دے پاتا تو ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو قید کر لیتا اور پورا ماہ اس پر ظلم کرتا، تاکہ آئندہ سے وہ یہ غلطی کبھی نہ کر پائے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی فرعونیت کا خاتمہ کر دے گا، اس ڈر سے اس نے 8000 بچوں کو قتل کر دیا اور 9000 حمل گرا دینے کا حکم دیا۔ اس کے حامیوں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو خدمتگار کہاں سے لائے گا، جس پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال بچے مار دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال بچے چھوڑ دیے جانے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی موت کے ڈر سے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا کے نیچے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ یہ صندوق دریا میں سے ہوتی ہوئی اس نہر میں جا پہنچی اور وہاں سے فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی نہر کے قریب بیٹھے تھے تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ جب انہوں نے نہر سے صندوق نکال کر اس کو کھولا تو انہوں نے ایک خوبصورت بچہ صندوق میں لیٹا ہوا پایا۔ فرعون اور آسیہ بی بی بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اور آسیہ بی بی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ تمہارے اور میرے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا اور ہم اس کی پرورش کریں گے۔ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند تھیں کہ کیسے حالات معلوم ہوں، اور آخرکار انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کے محل میں جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے یہ عالم اپنی والدہ کو بتایا اور انہیں لے کر دوبارہ محل پہنچی۔ جب ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو اسے سینے سے لگایا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کیا۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ان کو نبوت ملی اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو فرعون ان کا مخالف ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر اپنے آباء و اجداد کی زمینوں پر لے جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریا عبور کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ایسا کیا، جس کے نتیجے میں دریا کے بیچ سے راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو گئے، اور ان کا لشکر دریا پار کرنے لگا۔ جب فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ پانی کی جگہ دریا میں خشک راستہ بن گیا ہے تو وہ اور اس کے ساتھی اسی راستے پر چل کر دریا عبور کرنے لگے۔ جب وہ دریا کے بیچ راستے پر سے پہنچے تو اللہ کے حکم سے دونوں اطراف کا پانی دوبارہ مل گیا، اور یوں فرعون اور اس کے لشکر کے سپاہی غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو پانی میں اتنے سال رکھنے کے بعد بھی محفوظ رکھا
تاکہ لوگ فرعون کی فرعونیت اور اس کے کردار کو سمجھیں، اس کے انجام کو سمجھیں اور عبرت حاصل کریں۔